صرف خواتین کے لیے 5 منٹ کے مدرسے میں خواتین سے متعلق بات کریں گے۔ یکم صفر المظفر، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین اسلام سے باتیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جانوں اور اپنی اولاد اور اپنے مالوں کے لیے بدعا نہ کرو۔ یہ نہ ہو کہ تم کسی مقبولیت کی گھڑی میں اللہ جل شانہ سے سوال کر بیٹھو اور وہ قبول کر لے۔ عموماً خواتین کی عادت ہوتی ہے نا کہ بدعائیں دے دیتی ہیں، تو بہت سوچ سمجھ کر ایسی باتیں نکالنی چاہیے منہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی قبولیت کی گھڑی جا رہی ہو اور اللہ سے سوال کیا جائے اور وہ قبول فرما لے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے۔ پھر بچوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری باتیں بھی یاد کروا دیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رکوع مکمل طریقے سے نہیں کرتا، سجدوں میں ٹھونگے مارتا ہے، یہ شخص اس بھوکے آدمی کی طرح ہے جو ایک یا دو کھجوریں کھا لے اور اس کی بھوک دور نہ کر سکے۔ اور بچیوں کے لیے بہت ہی خصوصی دعا مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ بیٹیوں، یہ بات جان لو کہ تم اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا ظہور ہو۔ تم اپنے گھرانوں کی عزت ہو، پورے گھرانے کی عزت بیٹیوں کے کردار پر کھڑی ہوتی ہے۔ پیاری بیٹیوں، اپنی محبت کو صحیح سمت میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر کسی کے لیے مرنے اور جینے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر رکھا ہے۔ بچیوں میں عشق و محبت، وفا کا جذبہ ہوتا ہے، خدمت اور جانثاری کا جذبہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے جی کر خود کو مٹا دینے کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ جذبہ ہرگز دوسروں میں نہیں ہے۔ پیاری بیٹیوں، تم ماں بننے کے لیے پیدا ہوئی ہو، تمہارے بچپن کے شوق بھی اسی ممتا کے جذبے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تمہیں اس وقت اتنی سمجھ بھی نہیں ہوتی جب تم گڑیا گڑیا کھیلتی ہو، گڑیا کی شادی کر رہی ہوتی ہو، تم گڑیا کو سلا رہی ہوتی ہو، تم کو یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ یہ سب کچھ تم کر نہیں رہی ہو، بلکہ تمہارے اندر جو ماں بننے کا انتظار ہے وہ تو تم پیدائشی طور پر ماں بننے کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ پھر ماں کی شکل میں تم اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے جیتی ہو۔ جس دن لڑکی ماں بنتی ہے وہ اپنے لیے جینا چھوڑ کر اپنے شوہر اور اپنی اولاد کے لیے وقف ہو کر رہ جاتی ہے۔ تم اپنے خاوند کو دیکھ کر خوش ہوتی ہو کہ وہ خوش ہے تو تم بھی خوش ہو، اگر اس کے چہرے پر تناؤ ہے تو تم بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ تو میری شہزادیوں، میری بیٹیوں، تم عجیب و غریب مخلوق ہو۔ اگر مرد حضرات تمہاری قدر نہیں کر رہے تو تم خود کو اپنی قدر کرو، تم خود کو پہچانو۔ تمہاری اصلی تصویر تمہیں معلوم ہے کیا ہے؟ تمہاری اصلی تصویر ہے شرافت، وفا تمہارے خمیر میں شامل ہے۔ تم اکثر اپنے غموں کا اظہار نہیں کرتی۔ تو میری شہزادیوں، میری بیٹیوں، اپنے نسوانی جوہر کو اسلام کے تابع کرو۔ بعض عورتوں کا خیال ہے کہ کاش کہ میں مرد ہوتی، تو دیکھو، یاد رکھو، عورتیں اپنے مرتبے اور مقام کو پہچان لیں تو ہرگز ہرگز یہ خواہش دل میں نہیں کریں گی۔ آج جو یہ ٹرانسجنڈر کا جو المیہ ہمارے قوم کے اندر جو یہ ناسوس سرایت کر رہا ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ عورت اپنے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچان رہی۔ تو میری شہزادیوں، ایسی دل میں بھی کوئی خواہش نہ کرنا، بلکہ اپنے عورت ہونے پر فخر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں عورت بنایا۔ تو میری شہزادیوں، یاد رکھو، کبھی اپنے ماں باپ کے دل کو ٹھیس نہ پہنچانا۔ تم نہیں جانتی کہ تمہاری وجہ سے انہیں خاندان میں رسوا آنا پڑا تو وہ اس غم کو سہ نہیں پائیں گے۔ اپنی ماں کی عظمت کو پہچانو، اس کی زندگی میں اس کی عظمت کو پہچانو۔ مرنے کے بعد اس پر آنسو بہانے سے کیا ہوگا؟ اس کی خدمت کرو، اس کے کاموں میں معاونت کرو۔ تو پیاری شہزادیوں، عزت ایسی چیز ہے، اس کے جانے کے بعد کبھی واپس نہیں آتی، اور ان باتوں کو اپنے گھروں میں اپنی بچیوں میں عام کرو۔ یہ پیغام ہر مسلمان بیٹی تک پہنچنا چاہیے۔ اور یاد رکھو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بوقت انتقال اپنی اہلیہ سے وصیت کی کہ جب مجھے دفن کر چکو تو میری دونوں بیٹیوں کو فنا پہاڑ پر لے جانا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہہ دینا، اے خداوند، فضیل نے مجھے وصیت کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہا اپنی لڑکیوں کو اپنی طاقت کے مطابق اپنے پاس رکھا، اور جب تو نے قبر کے قید خانے میں مجھے قید کر دیا تو میں اپنی لڑکیوں کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تجھے واپس دیتا ہوں۔ بعد تدفین آپ کی اہلیہ نے وصیت کے مطابق عمل کیا اور مناجات کر کے اپنی بے بسی پر بہت روئی۔ اسی اثنا میں امیر یمن ماں اپنے دونوں بیٹوں کے اس جگہ پہنچ گیا اور ان کی نالہ گزاری کو سنا اور حال پوچھا۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کی اہلیہ نے تمام حال بیان کیا۔ امیر یمن نے سب باتیں سن کر کہا، ان دونوں لڑکیوں کو اپنے دونوں بیٹوں سے بیاہ کر دیتا ہوں، اور اس کو لے کر اپنے ہمراہ یمن لے گیا۔ بزرگوں کو جمع کر کے 10,000 مہر پر ان کا نکاح کر دیا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، یاد رکھے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ آزمائش سے حفاظت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت بصر بن ابی ارطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اے اللہ، میرے تمام کاموں میں میرا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی سے اور عذاب آخرت سے محفوظ فرما۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ اس کے بعد یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ دعا مانگتا رہے گا وہ آزمائش میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگو تو اس حالت میں مانگو کہ تمہیں اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہ ہو۔ الحمدللہ پیاری شہزادیوں کی اس کتاب کا یہ پہلا سبق تھا جو ہم نے یکم سفر مظفر کو آپ سے شیئر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے اور سننے سے زیادہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔